تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مضاربہ کیا تھا؟ متن میں اس کی تعریف وہی لکھی ہے، عقد علی الشرکۃ فی الربح بمال من احد الشریکین وعمل من الآخر۔ مضاربت شرکت کا عقد ہوتا ہے، منافع میں شرکت کا عقد ہوتا ہے، منافع میں شریک ہونے کا عقد ہوتا ہے اس طرح کہ دو شریکوں میں سے ایک کی طرف سے مال ہوگا اور دوسرے کی طرف سے کام۔ دو بندوں نے، ایک بندے نے دوسرے کو پیسے دیے کہ پیسے میرے ہیں تو میں کام نہیں کر سکتا ہوں، تو تم کام کرو، جو منافع ہوگا تو ہم آدھا آدھا کر لیں گے۔ حاشیے میں یہی بات لکھی تھی۔ اس کے لیے کہا تھا کہ اس کے لیے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ شرط ہے، پہلے تو اس مضاربت کا رکن ہے ایجاب اور قبول، اس کے لیے شرط یہ ہے کون رأس المال من الاسمان، کہ رأس المال جو پیسے بندے نے دیے نا وہ ثمن ہو، سونا یا چاندی ہو یا ان کی قیمت ہو، اور فلا یصح الا بالمال الذی یصح به الشرکۃ، مضاربت اسی مال میں صحیح ہوتی ہے جس مال میں شرکت صحیح ہوتی ہے۔ پیچھے ہم شرکت کے پڑھ چکے ہیں، شرکت سونے چاندی میں ہوتی ہے، رائج کرنسی میں ہوتی ہے، تو اسی میں مضاربت بھی اسی میں ہوتی ہے۔ وحکمہ الوکالۃ عند الدفع والشرکۃ بعد الربح، اس کا حکم یہ ہے کہ جب بندہ پیسے دیتا ہے، جس کے پیسے ہیں، جو رب المال ہے، جو پیسے دینے والا ہے، رب المال کہتے ہیں جس کے پیسے ہیں، آگے کام کرنے والے کو بولتے ہیں مضارب۔ رب المال جب مال دے گا تو اس وقت مضارب جو اس کا وکیل ہوگا، مضارب کو اس نے مال دیا کہ پیسے لے تو ان کی اس کا سامان خرید اور پھر اسے بیچ، تو یہ جو سامان خریدنے کے لیے اس کا کیا بنے گا؟ مضارب، وکیل۔ جب وہ مضارب اس کو مال کو بیچے گا، آگے سامان خرید کے بیچے گا، جو منافع ہو جائے گا، جب منافع ہوگا تو یہ دونوں شریک ہو جائیں گے۔ پہلے کیا تھا؟ مضارب وکیل تھا، جب اس کا سامان لے کر آگے بیچے گا تو اب کیا ہو جائے گا؟ شریک ہو جائے گا۔ منافع جب اس کا لے گا تو شریک بن جائے گا، اب دونوں شریک ہو جائیں گے۔ وشرعیتها، اس کا جائز ہونا کس وجہ سے؟ اس کا جائز ہونا کیسے ثابت؟ الحاجت الیہ، کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ فإن الناس بین غنی بالمال وغبی عن التصرف، لوگ دو طرح کے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو غنی بالمال، مال میں تو امیر ہوتے ہیں لیکن غبی عن التصرف، کام کرنے کا انہیں طریقہ نہیں آتا، تو اس میں غبی ہوتے ہیں، کن ذہن ہوتے ہیں۔ دوسرے بندے وہ ہیں غبی عن التصرف فیہ بین معتد فی التصرف، جو تصرف کرنے میں تو غبی ہوتے ہیں، انہیں کام کرنا تو نہیں آتا، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں بین معتد فی التصرف، جو کام کرنے کے تو صحیح ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس مال ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ پیسے ہوتے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے، کچھ وہ ہوتے ہیں جو کہ کام کرتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے لوگوں کی مجبوریاں ہیں، تو دونوں طرح کے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے اس کو جائز کہا گیا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ پیسے دے گا اور دوسرا کام کرے۔ فمست الحاجت الی شرع هذا النوع من التصرف، تو اس طرح کا تصرف کرنے کی ضرورت پڑی تاکہ لتنتظم مصلحۃ الغبی، تاکہ کام صحیح ہو جائے غبی کا بھی اور ذکی کن ذہن کا بھی، اور ذکی فہیم جو سمجھدار ہے اس کا بھی کام ہو جائے، فقیر اور غنی سب کے کام ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام مبعوث ہوئے تو والناس یباشرون، لوگ یہ کام کرتے تھے، فقررہم علیہم، حضور نے لوگوں کو اس پر قائم رکھا۔ پہلے لوگ اس آگے مضاربت کرتے تھے، حضور نے انہیں اسے منع نہیں کیا بلکہ اس پر قائم رکھا۔ تو تعاملت به صحابہ، صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ تو اس طرح یہ اس کا جس کام سے رسول اللہ نے منع نہ کیا ہو، حضور کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور آپ اسے منع نہ کریں، جس کو سنت تقریری کہتے ہیں، حدیث تقریری کہتے ہیں۔ کر تقریر کا معنی کسی کام پر باقی رکھنا، قائم رکھنا۔ تو اب متن میں آ جائے، مضاربت عقد ہوتا ہے منافع میں شرکت کا، لفظی ترجمہ تو اور بنتا رہا لیکن یہ اس کو اس طرح سے جب محاورہ ترجمہ کریں گے تو اس کو یوں ترجمہ کریں گے سمجھ آئے گا، منافع میں شریک ہونے کا عقد، منافع میں عقد، مضاربت عقد ہے شرکت پر منافع میں، مال میں مال ہونے کی وجہ سے دو شریکوں میں سے ایک کی طرف سے، اور کام ہونے کی وجہ سے دوسرے کی طرف سے، مطلب کہ یہ منافع کا عقد ہوتا ہے اس بات میں کہ اس طرح کے دو شریکوں میں سے ایک کا مال ہوتا ہے دوسرے کا آگے۔ بس مضاربت اس مال میں صحیح ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ شرکت اس میں صحیح ہوتی ہے۔
پیچھے بیان کر چکے ہیں، اس بات کو چھوڑ دیں. جس مال میں شرکت صحیح ہوتی ہے اس میں مداربت بھی صحیح ہوتی ہے. جس میں شرکت ہوتی ہے اسی میں شرکت کس میں ہوتی تھی؟ فی الدراہم والدینار والفلوس النافقۃ، درم و دیناروں میں اور وہ کرنسی جو رائج ہے اس میں. نہیں صحیح ہوتی مداربت مگر مال کے بدلے میں ایسا مال بیان کیا ہم نے کہ شرکت صحیح ہوتی ہے اس کے ساتھ. مداربت کی شرط یہ ہے کہ منافع ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگا. کن دونوں کے درمیان؟ کن دونوں کے درمیان؟ جس کا مال ہوگا وہ اسے کیا بولتے ہیں؟ اور جو کام کرنے والا اسے کیا بولتے ہیں؟ تو منافع رب المال اور مدارب کے درمیان مشترک ہوگا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی متعین درہموں کا مستحق نہیں ہو سکتا. دونوں میں سے کوئی ایک بھی مثلا جو کام کرنے والا ہے جس نے پیسے دیے وہ اسے یہ کہے بھائی جی ہر مہینے کے تو نے 50,000 روپے مجھے دینے، باقی تجھے جتنا بچ گیا تو اس منافع تو تیرا ہو گیا. اس طرح نہیں کر سکتا. متعین مال دونوں میں سے کسی کو بھی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جتنا منافع ہوگا وہ ہم ادا کریں گے. جتنا منافع ہوگا 2 حصے کام کرنے والا لے گا، کسی پیسے والے لے گا. جتنا منافع ہوگا 3 حصے مثلا پیسے دینے والا لے گا اور 1 حصہ 4 حصے اس کے کریں گے. 3 حصے وہ پیسے والا جو کوئی بھی 3 حصے لے گا، 1 حصہ لے گا. یوں ہو سکتا ہے جتنا منافع ہوگا وہ نصف کریں گے، جتنا منافع ہوگا وہ تہائی کے اعتبار سے تقسیم کریں گے، جتنا منافع ہوگا وہ چوتھائی کے اعتبار سے تقسیم کریں گے. یوں ہو سکتا ہے. یوں نہیں ہو سکتا کہ تم اتنا مال تو مجھے دو گے باقی تجھے جتنا بچا تو وہ ٹھیک ہے وہ تمہاری قسمت. یوں نہیں کریں گے. سمجھ آئیے؟ جس طرح پیچھے آپ کو مثال دی تھی، مثلا لوگ کہتے جی گاڑی ڈرائیور کو دی کہ تو گاڑی چلا تو تو نے مہینے کا 30,000 روپیہ 40,000 روپیہ تو نے مجھے دینا ہے، باقی گاڑی کی مینٹیننس جو کام اس میں ہونا ہے وہ بھی تو نے خرچہ نکالنا ہے اور اپنا بھی تو نے نکالنا ہے، جتنا تیری ہمت ہے تو نکال لے. رکشا تجھے دوں گا کرائے پر تو کرائے پر چلا تو ہر روز کے تو نے 500 روپیہ مجھے دینا ہے، باقی تیرے اپنا خرچہ بھی نکالنا اور رکشے کا بھی اس کے اوپر خرچہ تو نے کرنا ہے. تو یہ کرنا غلط ہے، کیونکہ وہ جو کام کرنے والا ہے کیا پتا اس کا 500 آمدنی نہ ہو تو 500 مالک نے لے لی تو اسے کیا بچا، اس کا نقصان ہوگا. تو شریعت کسی ایک کا بھی نقصان نہیں کرتی، نہ مالک کا تو نہ ہی آگے کام کرنے والے کا. یہاں پر بھی جو کام کرنے والا ہے وہ مدارب ہے اور رب المال جو ہے اس کے پیسے ہیں، تو شریعت کسی کا بھی نقصان اگر مال منافع متعین کر لیتے ہیں، بس مدارب بھی متعین کر لیتا ہے بھائی جی میں کام کروں گا تو اتنے پیسے مہینے کے میں لوں گا، جو باقی بچا وہ آپ کا. تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی متعین مال یا متعین منافع نہیں لے سکتا. کس طرح تقسیم کریں گے منافع کا؟ آدھا جتنا منافع آئے گا اس کو حصوں میں بشا کو بانٹ لے، چاہے آدھا آدھا بانٹے، چاہے ایک بندہ یہ کہے کہ میں نے اس میں سے 2 حصے لینے ہیں، دوسرے کا ایک نے کہا میں نے 1 حصہ لینا ہے، 2 حصے تو لے لینا، تو پھر بھی صحیح ہے. چوتھا حصہ ایک کو دیں گے، 3 حصے دوسرا لے گا، یہ بھی صحیح ہے. لیکن جتنا منافع ہوگا اس میں سے چاہے وہ 10 روپیے ہو، چاہے وہ 1000 ہو، چاہے لاکھ، متعین نہیں کریں گے. لیکن پیچھے مسئلہ آپ کو بیان کیا تھا کہ آج کل یہ جو سسٹم چل رہا ہے، جیسے میں نے گاڑیوں کی مثال دی ہے، جو ڈرائیور ہے اگر آپ انہیں اس طرح سے دیں جتنا منافع ہوگا وہ ہم ادا کریں گے، یا جتنا جو ہوگا منافع ادا کریں گے، یا پھر یہ کہ اس طرح سے کوئی کریں تو وہ کچھ دیتے ہی نہیں ہے، وہ کھا بھی جاتے ہیں. مالک کو کچھ دیتے نہیں، وہ کہتے ہیں فلانے پاس اتنا خرچہ کیا، فلانے پاس اتنا خرچہ کیا، اے میری تنخواہ سے میں لے لی باقی چھٹی کرو. یعنی آج کل 90% لوگ بلکہ 99% کہیں کہ وہ اس طرح سے بددیانت ہیں، تو اس لیے لوگ مجبوراً ایسے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جب بندے کو پتہ ہو، جب مالک کو پتہ ہے کہ ڈرائیور کی اتنی آمدنی ہوتی ہے اسے نقصان نہیں ہے، اتنی آمدن ہوتی ہے اور اتنا کام ہے گاڑی کا کہ اس پہ اتنی آمدن اسے ہوگی، تو پھر وہ اپنے آپ کو اپنے نقصان کو بچانے کے لیے اگر اس طرح کرتا ہے تو جس طرح بددیانتی عام ہو چکی ہیں تو اس طرح سے اس کو جواز کہنا پڑے گا، ورنہ مالک کو کچھ نہیں بچتا. جتنے بھی مالک ہیں جو گاڑیاں دے رہے ہیں، آپ شام کو دیکھیں جو جن کی بسیں ہیں یا جن کی ہائی ایس وغیرہ اس طرح بڑی گاڑیاں، وہ جب یہ پھیرا لگا کے جاتے ہیں نا ڈرائیور جو ہے اور یہ گاڑیوں والے، تو وہ ان کے ساتھ لڑتے ہیں، وہ فلاں ٹھیک ہے اتنے پیسے لگنے سے تو فلاں پاس اتنے لائیں، تو زیادہ خرچہ کر، گالیاں دیں گے، اس سے کو ماریں گے، اس طرح کے کام کریں گے، لڑیں گے وہ. اور ان کی زبان بھی اپنی ہوتی ہے ظاہر ہے،
ڈرائیوروں کی جو زبان ہوتی ہے نا، اور جو ان کے جن کو کہتے ہیں نیک صاحب، اس طرح نیک ہے جی، لکھا ہوتا گاڑیوں کے پیچھے نیک فلانا، تو نیک فلانا، نیکوں کی جو زبان ہوتی ہے نا، ان سے پوچھے نا تو وہ کہتے ہیں اس طرح قابو نہیں آتے، کیا کریں ہم، دیتے ہی کچھ نہیں ہے، اگر ان کو ان کی بےزتی نہ کریں یا ان کو جہازیہ زبان سخت نہ بولے تو دیتے نہیں۔ اس لیے لوگ بددیانت اس قدر ہو چکے ہیں، تو مالک کو بھی نقصان سے بچانے کے لیے اگر اس کو نقصان نہیں ہے تو میرے خیال میں اس طرح کا متعین کرنے کا جواز ہمیں نکالنا پڑے گا، ورنہ مالک مر جائیں گے۔ وہ کام کرنے والا تو اپنا حصہ نکال لے گا، وہ جس کے پاس اگر پیسے ہیں یا سامان ہے اس نے نکال لینا ہے، تو مالک کو کچھ نہیں ملنا۔ ومن شرطھا، اور شرط مداربت کی یہ ہے کہ ہو منافع ان دونوں کے درمیان مشترک اس حال میں کہ نہ مستحق کو ان دونوں میں سے کوئی ایک منافع میں سے متعین درہموں کا، یہ ضروری ہے کہ مال مضارب کے سپرد کیا جائے اور رب المال کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو۔ رب المال پیسے دینے والا جو ہے، جب اس نے مضارب کو پیسے دے دیے تو اس مضارب کے ملک میں دے دیے، اور رب المال کا اس مال پر کوئی قبضہ نہ ہو، وہ سارا مال کس کے قبضے میں ہو؟ جی، مسلم الی رب المضارب کیا مطلب؟ وہ سارا مال مضارب کے سپرد کر دیا ہے، رب المال کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو۔ کیوں یہ کیوں ہوگا؟ ہاشم لکھا لیا تمکن من التصرف فیہ، تاکہ مضارب اس میں تصرف کر سکے، اس مال کو استعمال کر سکے۔ بشرط العمل لرب المال مفسد للعقد، اگر یہ کہا جائے کہ وہ جو رب المال ہے وہ ساتھ کام بھی کروائے گا تو یہ عقد فاسد ہو جائے گا، کیونکہ عقد انہوں نے کیا ہی کون سا ہے؟ مداربت کا۔ مداربت میں ہوتا کیا ہے کہ ایک کا کام اور دوسرے کے پیسے، ایک کا مال ایک کا کام، تو اگر جس کا مال ہے اسی نے کام بھی کرنا ہے تو پھر یہ مداربت رہتی نہیں ہے۔ لأنه يمنع خلوص ید المضارب، کیونکہ اگر رب المال یہ کہے کہ میں بھی ساتھ کام کروں گا، جب وہ ساتھ کام کرے گا تو کام ظاہر ہے یا تو پیسے وہ استعمال کرے گا یا وہ سامان جو خریدا وہ استعمال کرے گا، تو وہ سارا کچھ پھر مضارب کے قبضے میں تو نہ ہوا۔ رب المال جب اس کے ساتھ کام کرے گا تو سارا کوئی مضارب کے قبضے میں تو بلکہ ضروری ہے کہ مال سپرد کیا ہوا مضارب کی طرف اور نہ ہو قبضہ رب المال کا اس میں، کیوں نہ ہو؟ آیت نمبر 2 پہ لکھا لأن المال امانۃ عندہ فی یدہ، کیونکہ وہ مال امانت ہے اس مضارب کے قبضے میں، فلا بد من التسلیم الیہ، تو وہ امانت اس کو سپرد کرنا ضروری ہے۔ آگے فإذا صحت المضاربۃ مطلقۃ جاز للمضارب ان یشتری ویبیع ویسافر ویبدی ویوکل، جب مضاربت صحیح ہو گئی تو مضارب کے لیے جائز ہے کہ وہ اس مال سے کچھ خریدے، بیچے، اس مال کے ساتھ سفر کرے، مال بضاعت پر دے، مال کسی کو وکالت کے لیے، وکیلا اس مال کے لیے، اس مال کے ساتھ سامان خریدنے کے کسی کو وکیل بنائے، اسے سب کچھ اجازت ہے۔ مال بضاعت پر دینا، کیا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بضاعت پر مال دے سکتا ہے؟ بتایا تھا پیچھے بضاعت کی بات آئی تھی، کیا کہا تھا بھلا؟ کہ پیسے دے کسی کو اور اسے یہ کہے کہ تو اس پر کمائی کر، جتنے پیسے لیے بغیر منافع کے مجھے جو اصل پیسے واپس کر دینا۔ مضاربت میں تو یہ ہے نا کہ کسی کو آگے پیسے مضاربت پہ دیے کہ وہ آگے کمائی کرے گا اور پیسے کما کر منافع دے گا، اور بضاعت یہ ہے کہ جتنے پیسے لیے ہیں تو وہ آگے کمائے اور خود کمائی کرے، وہ اب منافع اپنے پاس رکھ لے، اصل پیسے واپس لوٹا دے۔ اور اس طرح کسی کام کرنے کا کسی کو وکیل بنانا بھی جائز ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَدْفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِلَّا أَن يَأْذَنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ، لیکن یہ جو مضارب ہے، رب المال نے پیسے دیے کہ تو مضاربت کر، تو اس پہ کاروبار کر، یہ مضارب آگے کسی اور کو مضاربت پر مال نہیں دے سکتا۔ یہ کسی اور کو دے دے کہ تو کاروبار کرتے، جو منافع ہوگا تو وہ ہم اکٹھا آدھا کر لیں گے، پچھلے مالکہ میں مکال ایسا،
ان سے میری بات ہو جائے گی، تو اس مال مجھ سے لے اور اس میں کیا کر، مداربت کر، منافع مادہ نہ کریں گے۔ مدارب جو ہے آگے مداربت پر مال نہیں دے سکتا جب تک کہ رب المال اسے ایسا کرنے کی اجازت نہ دے۔ رب المال سے اجازت لے تو پھر آگے کر سکتا ہے، مداربت پر دے سکتا ہے اس کے اجازت کے بغیر، یا وہ اسے رب المال نے یہ کہا اے عمل برائے کا، اپنی رائے پہ عمل کر، مطلب مرضی کر، جس طرح مرضی، مجھے پیسے چاہیے وہ کیا سانو ہم چاہیے پاؤں ککرا دلا پاؤں بس مرضی لا، ہم کو کیا چاہیے، سوچا پٹھان کو منافع چاہیے۔ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو کیا کرے گا، پیسہ لگائے اور ہم کو منافع دے۔ کیا کہا، مدارب رب المال، اور رب المال نے مدارب کو پیسے دیے تو وہ آگے مال مداربت پر جب تک کہ یا تو رب المال سے اجازت دے کے تو آگے مداربت پر دے سکتا ہے کسی اور کو، تو یا اسے یہ کہے کہ یہ مال میرا، یہ کا کیا اپنی رائے پر عمل کر، تیری مرضی ہے، جہاں مرضی پیسے لگا، جس طرح مرضی، تو بس پیسے کما سے منافع لا۔ جائز نہیں ہے مدارب کے لیے دینا مال مداربت کے طور پر، مگر یہ کہ اجازت دے اس کو رب المال اس کام میں، یا کہے اس کو کہ تو عمل کر اپنی رائے پر۔ یہ کیوں نہیں آگے دے سکتا، لأن الشیء لا يتضمن مثلہ فلا بد من التنصیص علیہ، شے اپنی مثل کو شامل نہیں ہوتی، شے اپنی مثل کو شامل ہے۔ ایک بندے کے ذمہ آپ نے ایک کام کیا ہے تو اسے آپ نے وکیل بنایا، بھئی تو میرا وکیل ہے، فلانا کام کر گیا، تو وہ آگے کسی اور کو کہے کہ میں اسے وکیل بنا سکتا ہوں اسی کام کا، کہ مجھے آگے اختیار ہے، یہ اسے اختیار نہیں ہے۔ جس بندے کو جس چیز کا اختیار دیا گیا ہے تو وہ اسی کی مثل اختیار آگے کسی کو دینا چاہے تو وہ نہیں دے سکتا، شے اپنی مثل کو متضمن نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آئی نا، کسی بندے کو ایک شے کا اختیار دیا گیا ہے تو وہ آگے کسی اور کو وہی اختیار منتقل کر دے، اس طرح نہیں کر سکتا۔ استاد نے تجھے حافظ بنایا، تو حافظ ہو گیا، میری طرف تجھے سند ہے حفظ کی مل گئی، تو اگے ہمیں کسی نے چاہ کے سند دے دے بھیا تو لے لے، تو بھی حافظ ہو گئے، تو نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ استاد کی اجازت نہیں ہوگی، بھئی تو آگے دے سکتا ہے کہ اگلا بندہ پڑھے ہے۔